الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام کے ساتھ سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اپنے کرم سے اپنے گھر تک پہنچنے کے اسباب و انتظامات عطا فرمائے تھے، اور پھر اللہ نے اپنے گھر کی زیارتوں سے مشرف فرما کر واپس اپنے مقام پر پہنچنے اور آپ حضرات کے درمیان آنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو اور تمام عالم اسلام کی جانب سے جو اسفار حج اور عمرے کی نیت سے کیے جاتے ہیں، حق تعالیٰ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن کے فیصلے فرمائے۔ یہ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازنے
اس کو مغفرت عطا کرنے کے لیے تیار رکھا ہے۔ اور اس مہینے سے پہلے اللہ نے شعبان کا مہینہ رکھا، اور شعبان کے مہینے کے ٹھیک 15 دن کے بعد خدا نے ایک رات رکھی جس کو شب برات کہتے ہیں۔ رمضان سے 15 دن پہلے اللہ نے یہ رات کیوں رکھی، اور اس رات کے ذریعے امت محمدیہ کو اللہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، بس یہی آج کا میرا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو اچھی طرح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی آنے والی شب برات کا جو اہم پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا رمضان کا مہینہ اس امت کو نوازنے اور اس کی مغفرت کے لیے ہے۔ اب امت کی مغفرت اور اس کی نوازشات یوں ہی نہیں ہو جاتی کہ رمضان شروع ہوا، اللہ کی رحمتوں کی برسات سب پر ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان 11 مہینوں کے گزرنے کے بعد آتا ہے، اور گزشتہ جو رمضان ہم نے گزارا تھا، اس رمضان کے گزارنے کے بعد اب تقریباً 11واں مہینہ چل رہا ہے۔ جو لوگ زندے اور بقید حیات ہیں، موجود ہیں، ان کے لیے اب ہم نے ان 11 مہینوں میں اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی، بڑے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے بہت کام کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف ہم نے اپنی زندگی کی ہر چیز کی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری اپنی زندگی پر ایک نحوست کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ نحوستیں رمضان کی مغفرت اور برکتوں کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے سال کے 11 مہینے کے جرائم کو معاف کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سبب ان کے دلوں پر جو نحوستیں چھائی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو صاف کرنے، ان کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے شب برات کے نام سے ایک رات رکھی، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی یہ رات ہو، ساری امت مسلمہ اپنے اپنے مقام پر، مرد ہو کہ عورت، جوان ہو کہ بوڑھا، شہر کا رہنے والا ہو کہ دیہات کا رہنے والا، پڑھا لکھا ہو کہ جاہل، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اور آ کر اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اجتماعی توبہ کو بھی، انفرادی توبہ کو بھی، مردوں کی بھی توبہ کو بھی، عورتوں کو بھی توبہ کو بھی، جوانوں اور بوڑھوں کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہوئے ان کی اپنی زندگی پر جو نحوست چھائی ہوئی ہے، جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جس وجہ سے یہ اللہ کی اس رحمت کو پا نہیں سکتے، اس مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتے جو رمضان میں انہیں اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ رات رکھی ہے۔ اس لیے اس رات کا کام بس اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کو منانا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اور آئندہ زندگی کو پاک
اور خوبصورت بنانے کے عزم و ارادوں کا اظہار کرنا، بس یہی مقصد ہے اس بابرکت رات کا۔ اور جو مسلمان مرد ہو کہ عورت مشرق و مغرب میں کہیں پر بھی رہتا ہو، اس بابرکت رات میں اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ اس رات کی حقیقت کو سمجھنے والا اور اس رات کے مقصد کو پانے والا ہے۔ اور اگر آدمی اس رات میں اس عمل کے علاوہ دنیا جہاں کے سارے کام کرے اور یہ کام نہ کرے تو پھر وہ اس رات کے مقصد کو سمجھنے والا اور پانے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ حضرات، چونکہ آنے والی جو اتوار ہے، بس 2 دن کے بعد وہ بابرکت رات ہم پر آنے والی ہے، آپ حضرات ابھی سے عزم و ارادہ کریں اور دل کے اندر مضبوط تہیہ کریں کہ میں نے اب تک کی اپنی زندگی میں بہت ساری مرتبہ اس رات میں اللہ کی توبہ کی ہے، لیکن ہر مرتبہ میں اپنی توبہ میں بڑا کمزور ثابت ہوا۔ لیکن اس سال کی جو شب برات آئے گی، اس شب برات میں اللہ سے میں کچھ ایسی توبہ کروں گا، اس انداز کی توبہ کروں گا جو پچھلی تمام توبہ کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوگی، مضبوط توبہ ہوگی۔ اور اب میں ایسا عہد اور معاہدہ کروں گا اللہ سے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس قسم کے عزم و ارادے ابھی سے کریں۔ یہ عزم و ارادے نہ صرف بڑوں کو کرنے ہیں بلکہ جوانوں کو بھی کرنے ہیں، اور خواتین کو بھی کرنی ہیں، ماؤں کو بھی کرنے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی کرنے ہیں، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اور حقیقت اور سچائی یہ ہے، اس وقت امت مسلمہ پر ملک اور بیرون میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کا بنیادی سبب ہماری اپنے گناہ اور ہماری اپنی بدعملیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی بدعملیوں سے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مان جائیں گے۔ خدا ایک مرتبہ مان جائیں تو پھر یہ جتنی نفرتوں کے سلسلے ہیں یہ سب کے سب ایک لخت ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے سلسلے مسلمانوں پر جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کے نتیجے میں ہے۔ اللہ جس لمحے راضی ہو گئے تو پھر پورے حالات پلٹنے میں ایک لمحے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ اس وجہ سے آپ تمام حضرات شب برات کے اس بنیادی مقصد کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ ایک طرف زندوں کی مغفرت کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ مردوں کی بھی مغفرت کرتے ہیں۔ تو زندوں کو بھی اللہ سے اپنی مغفرت کے لیے توبہ کا اہتمام کرنا ہے، مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور ان کی بخشش اور ان کی نجات کے لیے اہتمام سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنی چاہیے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنے بنو کلاب کے بکریوں کے جسموں پر رہنے والے بال ہیں۔ کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلاب، اور یہ قبیلہ بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس قبیلے کے لوگوں کے پاس بکریاں ہوا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بکری کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ ان بالوں کو گن سکے۔ اب ہزاروں بکریوں کی تعداد کتنی، اور ان کے جسموں پر جو بال ہوں گے وہ تعداد کتنے اربوں کھربوں میں پہنچیں گی۔ اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ شب برات میں مغفرت فرماتے ہیں، اور وہ مغفرت اللہ کی زندوں کے لیے بھی ہوتی ہے
اللہ کی وہ مغفرت مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ شب برات کو ہم نے مردوں کے نام پر موسوم کر دیا ہے، پیٹنٹ کر دیا ہے اس کو، یہ مردوں کی رات ہے۔ شب برات زندوں کی بھی مغفرت کی رات ہے، مردوں کی بھی مغفرت کی رات ہے۔ اور پھر مردوں کے نام پر جب ہم نے اس رات کو موسوم کیا تو عجیب و غریب قسم کے رسومات ہوتے ہیں۔ نماز مغرب ہی سے کہ لوگ کھانے وغیرہ تمام کی تمام چیزیں پکا کر ایک کمرے میں رکھ کر اس میں کھانا، سالن اور جو گزرا ہوا مردہ تھا اس کی من پسند جو چیزیں دنیا میں ہوا کرتی تھی وہ سب کے سب چیزوں کا اہتمام، حتیٰ کہ گاؤں اور دیہاتوں کے اندر، شہر کی تو بات مجھے نہیں معلوم، اگر وہ شراب بھی پیتا تھا تو ایک بوتل وہ بھی لا کر رکھتے۔ دوستو یہ ساری کی ساری واہیات ہیں، دین اسلام سے ان تمام غلط چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ مردوں کی مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح آپ اپنی نجات اللہ سے مانگتے ہیں دعا کے ذریعے، اسی میں اگر آپ کے باپ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی گزر چکی ہے، بیوی ہے تو شوہر گزر چکا ہے، تو اس کی بھی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میرا باپ گزر چکا ہے، کریم آقا تو میرے باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ آج کی رات ان کی نجات کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے لیے جو مشکلات ان کی بدعمالی کے سبب رہے ہوں، اے اللہ آپ انہیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان سب چیزوں کو ہٹا کر ان کی پکی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ آپ میرے باپ سے راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی ان سے ختم کر دیجئے، اپنی رضا عطا فرمائیے۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنے لیے بھی کرنا ہے، یہی دعائیں اور یہی چیزیں ہیں وہ اللہ سے اپنے مرحومین کے لیے بھی کرنا ہے۔ اور ہم لوگوں کے ذہنوں میں جو تصور ہے کہ یہ مردوں کی بخشش کی رات ہے، یہ سارے کے سارے اہتمام لوازمات، ان کی اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو جو ضرورت ہے وہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ہم سے مانگیں، اور وہ 15ویں رات ایسی عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر نماز مغرب ہی سے نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی ایک منادی کی جانب سے مسلسل ندائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا، وہ آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو معافی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کی ندائیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی رہتی ہیں، کب تک؟ فجر کی نماز تک۔ اس لیے اس رات میں جو عمل اہتمام سے ہونا چاہیے وہ یہ ہے، لیکن امت مسلمہ نے اس قسم کی جو بابرکت راتیں تھیں، ان راتوں کو لمبے وقت تک واعظ و نصیحت کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ جب آدمی 1-2 بجے تک بیان ہی سنتا رہے گا تو بھائی وہ عمل کب کرے گا؟ اتنی سمجھنے کی بات ہے آپ سب کے لیے، وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ وضو کا مقصد کیا ہے؟ وضو کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بھلے نفل پڑھیں یا فرض پڑھیں، جو بھی ہے۔ وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ یا تو آپ کلام پاک کی تلاوت کریں۔ وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ ان نیک اعمال کے لیے وضو ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے وضو کیا جاتا ہے۔ دینی بیانات سننا یہ بھی ایک ذریعہ ہے نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لگانے کا۔ دینی بیانات سننا بھی یہ بھی ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو نیک اعمال پر لگانے کا۔ اب ایک آدمی ہے وضو خانے میں بیٹھ کر وضو پر وضو کر رہا ہے، وضو ختم ہوا پھر وضو کر رہا ہے، وضو ختم ہوا پھر وضو کر رہا ہے، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے نا کہ منٹل ہے، اتنے وضو کئی کو کر رہا بھائی؟ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ وضو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے نیک عمل کیا جائے۔
اور یہاں پر بھی بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ نیکی کے راہ پر آدمی لگے۔ اب بیان پر بیان، بیان پر بیان، بیان پر بیان، ختم، سب اٹھو جاؤ سو جاؤ۔ اصل جو مقصد ہے عمل پر لگنا، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس لیے یہ جو بابرکت راتیں ہیں، ان بابرکت راتوں کے جو بنیادی مقصد ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی خود اپنے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ بھلے آپ مسجد میں رہ کر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اپنے گھر جا کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ آپ پر موقوف ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان، ہر مومن، مرد ہو کہ عورت، جوان ہو کہ بوڑھا، تنہا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اور آدمی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، کہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے انسان بنایا، بغیر کسی درخواست کے آپ نے مجھے پیدا کیا۔ اے اللہ مجھے آپ نے اتے سے اتا کیا، مجھے آپ نے آنکھیں دی، اے اللہ آپ نے مجھے بولنے کو زبان دی، مجھے ہاتھ پیر کی قوت و طاقت دی، ہر چیز آپ نے دی، روزانہ کھانے پینے کے لیے ہر قسم کا وافر مقدار میں سامان دیا۔ اے اللہ میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ نے تو اتنا سب کچھ کیا میرے لیے، میں نے کیا کیا؟ میری کیا ذمہ داری تھی آپ پر؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں کیا کیا؟ آدمی یہ احتساب کرے اللہ کے سامنے بیٹھ کر۔ جب آدمی اس چیز کو سوچے گا، اللہ کی نعمتوں کو اور خدا کی نعمت کے مقابلے میں اپنے طرز عمل کو، تو پھر آدمی کو احساس ہوگا کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، میں کتنا نمک حرام ہوں، اور میں کتنا بڑا مجرم ہوں اللہ تعالیٰ۔ جب آدمی کو اپنے جرم کے، اپنے پاپوں کا اور اپنے حرامی پن کا جس قدر احساس ہوگا، پھر وہ اسی احساس کے جذبے سے مغلوب ہو کر اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کر، ٹوٹ ٹوٹ کر معافی طلب کرے۔ اب ایک بوڑھا آدمی اپنی عمر کے لحاظ سے کرے، اے اللہ تو نے مجھے اپنی زندگی کی 70 بہاریں دکھا دی، اور حال یہ ہے کہ میں اپنی موت کے دروازے پر پہنچ چکا ہوں، اور ملک الموت مجھے دستک دے رہا ہے۔ اے اللہ اب تک میں غفلت میں رہا، اے اللہ مجھے تیرا خیال تک نہیں رہا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کیوں آیا دنیا کے اندر، کیا کرنا تھا، کس کے حکم کے مطابق مجھے کام کرنا تھا۔ یہ سب چیزیں آدمی سوچے تو پھر آدمی پر اپنی غفلت اور اپنی نادانی، اپنے گناہ، تمام کے تمام چیزیں کھلنا شروع ہوں گی۔ یہ جو بابرکت راتیں ہیں، یہ بابرکت راتیں اللہ اسی مقصد کے تحت اپنی امت نبی علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی راتوں کو بنانے کی اپنے کرم سے مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات اس موقع پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ، اس عمل کو اللہ چاہتے کتنا ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب فرما کر کہا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، توبہ کرنے والے کو اللہ بڑا محبوب رکھتے ہیں، بہت پسند فرماتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے بڑی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی انسانیت یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اپنی غلطی کو مانے، اور جب کوئی بندہ اپنی غلطی کو مانتا ہے تو پھر وہ خدا کا محبوب اور پیارا بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بندے تھے، اور شیطان یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے،
جس طرح آدم کو اللہ نے بنایا، مگر اللہ نے حضرت آدم کو اپنا محبوب بنایا، شیطان کو اللہ نے مردود اور لعنتی بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اکڑ نہیں دکھائی، انہوں نے بہانے بازی نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ آدم، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، اس کو مت کھانا؟ حضرت آدم نے فوراً کہا کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، اے اللہ بھول گیا تھا، مجھ سے نادانی ہو گئی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر شیطان سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا تھا، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ ارے بھائی شیطان، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو؟ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، بھلے جو بلند چیز ہے وہ کمتر چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ یعنی ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا، جب اللہ نے اس سے ریزن پوچھی کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے آرگومنٹ کیا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو حجت بازی کرنا، بہانہ کرنا اور ایک تو عمل نہ کرنا اور اس کے مقابلے میں دلیل دینے کی کوشش کرنا، یہ سخت ناپسند۔ اللہ نے اسی وجہ سے اس کو مردود بنایا۔ تو یہ توبہ کا جو عمل ہے، غلطی چاہنا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش کرنا، یہ اللہ کو بہت محبوب۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بڑے محبوب ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک مثال بیان فرمائی، بس وہ مثال آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ ایک اونٹ پر اپنی تمام کی تمام چیزیں رکھ کر کھانے پینے سے متعلق سفر کر رہا تھا، اور وہ سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچا، اور پھر جنگل کے اندر بھی ایک گھنے حصے میں، ایک ایسے حصے میں جہاں پر پانی کا، کھانے پینے کی کسی چیز کا دور دور تک کہیں کوئی موجودگی نہیں تھی۔ اب وہ شخص وہاں گیا، لیکن اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کو تکان غالب آئی۔ اب یہ آدمی اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کو باندھ کر ایک درخت سے وہ لیٹ گیا تاکہ جو سستی اس پر آ چکی تھی اس کو اتار سکے۔ اس کی آنکھ لگ گئی لمبے سفر کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ جو درخت سے بندھا ہوا تھا موجود نہیں ہے۔ اب اس شخص کو بڑی پریشانی ہوئی کہ گھنا جنگل ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے پینے کی یہاں کوئی چیز ہے۔ تو اس نے اپنی اس اونٹ کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، کبھی ادھر بھاگا، کبھی ادھر بھاگا، کبھی ادھر ادھر، سب طرف دیکھ لیا، لیکن کہیں پر بھی اس کو اپنا اونٹ نہیں ملا، جس اونٹ پر کھانے پینے کا سامان سب چیزیں موجود تھی۔ اب وہ شخص کو کہیں نہیں ملا اونٹ، تو بالکل مایوس ہو کر آ کر تھکا کر زمین پر لیٹ گیا، اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے۔ اب اس لیے کہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، پانی کو تو کچھ ہے نہیں، اور نہ میرے پاس سواری ہے کہ نہ میں یہاں سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اب وہ انتظار میں لیٹ گیا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو پھر اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو اس کے ساز و سامان کے ساتھ غائب تھا وہ بالکل اس کی آنکھ کے سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اندازہ کرو کہ اس مسافر کو، جس کو اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا، جو اپنی موت کے انتظار میں تھا، اور اس وقت وہ اپنے گم شدہ اونٹنی کو ساز و سامان کے ساتھ دیکھے گا تو کتنی خوشی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو
جب کوئی بندہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، خدا کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس مسافر سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بندہ جو اب تک میرا باغی بنا ہوا تھا، اب اس کو احساس ہو چکا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے، اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ آج اس کو احساس ہوا، اس احساس کے تحت وہ شیطان کے چنگل سے نکل کر میری فرما برداری میں آنے کا ایک معاہدہ کر رہا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کا عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اس لیے شب برات کے اس بابرکت دن میں اس توبہ کے عمل کو خود بھی کرے، اپنی ماں بہنوں کو بھی اس طرف متوجہ کرے اور اپنے گھر کے اندر بھی سب کو بتائیں۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ حضرات کہ اس بابرکت رات میں عشاء کی نماز سے اور اس کی سنتوں اور واجب الوتر سے فارغ ہونے کے بعد فی الفور ہو یا بیان کے بعد یا گھر میں جہاں پر بھی ہوں، تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے نفل پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں میں قرآن کی کوئی بھی آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا بہت اچھا ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ اگر یاد نہیں ہے تو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم یہ 2 رکعت پوری حضوری کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ حضوری کی کیفیت یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑا اعلیٰ تصور ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری کیفیت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں۔ دعا کے اندر دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے، پھر اپنے گناہوں کے اعتراف اور اپنی تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے پوری زندگی کو، پھر اس کے بعد اخیر میں دعا کے ختم پر پھر درود شریف اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنی دعا ختم کریں۔ اس قسم کی دعا کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا یہ اس رات کی سب سے افضل ترین عبادت، سب سے افضل ترین عمل ہے۔ ہمارے پاس اس بابرکت رات میں یہ جو عمل کرنا ہے، اس کو تو لوگوں نے بھلا دیا۔ اب اس دن کے اعمال لوگوں نے کیا بنا لیے؟ اس دن کے اعمال ہے گھروں کو دھونا، خیر پاکی صفائی کے لیے صاف کرنا اچھی چیز ہے۔ اب گھروں کے اندر فلاں مٹھا بننا، فلاں چراغاں کرنا، اور نوجوان جو ہے مختلف قسم کی چیزوں میں، الا بلا میں، گاڑیوں کی ریس میں، اس میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ یہ اس رات کی بے عزتی اور بے احترامی ہے۔ اور یاد رکھو، جو رات جتنی عظمت والی ہوتی ہے، اس رات کی نافرمانی کا وبال بھی زندگی پر اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ خدا کا ری ایکشن بھی اسی طرح آتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس رات کے اندر اس طرح کی بےہودگی والی کوئی حرکت نہ کریں۔ ارے بھائی، آپ کتنا اللہ کا شکر ادا کریں، کم ہے کہ تلنگانہ کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ مرکزی جو حکومت ہے اور اسٹیٹوں پر ہندی پٹی کے اندر جو حکومتیں سینٹرل حکومت کے تحت ہیں، وہاں پر جو مسلمانوں پر بیت رہی ہے، آپ کو ذرا سا اندازہ اور احساس ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مساجد کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈھایا چلا جا رہا ہے، اور نہ مردوں کے جوانوں کی جانیں محفوظ ہیں، نہ عورتوں کی عصمتیں محفوظ ہیں۔ خدا نے آپ کو ایک سکون کے مقام میں رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کم از کم آپ ان کے لیے بھی ایسے بابرکت موقعوں پر دعا کا اہتمام نہیں کریں گے؟ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے آپ دعا نہیں کریں گے؟ اس میں بھی آپ ہلا گلا کریں گے، مستی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے،
تو یاد رکھو کہ ان ملکوں کے جو حالات ہیں ہندی پٹی کے علاقوں کے، وہ حالات ہمارے اپنے اس ملک کے بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، خدا عدل بدل جب چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے سنبھل جائیے، گناہوں سے باز آ جائیے اور احساس کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔